بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم اما بعد الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں اور پیاری بچیوں، میری بہن اور بیٹیوں، رمضان آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ رمضان کا مطلب جو ہے وہ ہے دلوں کو صاف کرنا۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ دلوں کو صاف کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس روز مجھ پہ فاقہ آیا اس دن میرے لیے علم کا ایک نیا دروازہ کھلا۔ الحمدللہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دلوں کو صاف کرنا۔ ایک دم جیسے ہم جھاڑو اٹھاتے ہیں اور پورے گھر کو جو ہے صاف کر دیتے ہیں، ایک دم چمکا دیتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے گھر میں ہماری بہن بیٹیاں جو ہے برتنوں کو مانجتی ہیں تو ایک دم چمکا دیتی ہیں، اور گندے برتن جو ہیں وہ کس طرح سے چمکنے لگتے ہیں، ان میں کوئی گندگی نہیں رہتی۔ اسی طرح سے میرے عزیز ساتھیوں، دل پہ بھی جو ہے غبار آتا ہے، جیسے ہمارے گھروں کے اندر، کپڑوں کے اندر، ہماری چیزوں کے اندر جو دھول مٹی اور غبار آتا ہے، اسی طرح سے ہمارے دلوں پہ بھی غبار آتا ہے اور وہ گندگی جمتی ہے۔ تو ہم کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلی فرصت میں اپنے دلوں کو بالکل صاف کرنا ہے۔ اس میں کسی کے لیے کوئی گندگی نہیں رکھنی ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کینہ ہوگا، کپٹ ہوگی، حسد ہوگی اور کسی کے لیے گندگی ہوگی، تو یہ آپ کے جو بھی عمل ہیں وہ سارے اللہ جو ہے ظاہر کر دے گا، اور کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم کو کیا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں جو ہے، اور اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، تو ہم جو ہے اس کا حق ادا کرتے جو ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سامنے والے کا حق ادا کر دو اور اپنا معاف کر دو جو ہے۔ تو دوستوں، بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، رمضان جو ہے وہ اللہ جل شانہ انسان کے گناہوں کو بالکل جلا دیتے ہیں، جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، بالکل سارے گناہوں سے جو ہے نجات پا جاتا ہے مومن جو ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہم کو جو ہے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کیسا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے 15 شعبان کے بعد ہی جو ہے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے کہتے تھے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ وہ آیا، کیا آیا اللہ کے رسول؟ رمضان آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا مہینہ ہے، یہ نیک عمل کرنے والا مہینہ ہے۔ دیکھیے پیسے والے دنیا میں سب نہیں ہوتے، حج کرنے والے سب نہیں ہوتے، زکوٰۃ دینے والے سب نہیں ہوتے، اور حج اور عمرہ کرنے والے سب نہیں ہوتے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے دوستو، میرے محترم عزیز ساتھیوں، جس کو لنگڑا بھی پڑھ سکتا ہے، لولا بھی پڑھ سکتا ہے، اندھا بھی پڑھ سکتا ہے، گونگا بھی پڑھ سکتا ہے، سارے لوگ۔ تو اللہ کے واسطے جو ہے 5 ٹائم نماز کی پابندی رمضان کے مہینے میں، ویسے تو 12 مہینے فرض ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو ہے زیادہ اہتمام کریں اور پورے خشوع کے ساتھ جو ہے ادا کریں۔ دیکھیے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور بولے یا رسول اللہ، گھر میں بہت تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اب وہ کسی مولانا کے پاس جاتے
کسی سیانے کے پاس جاتے تو وہ ان کو تعویذ گنڈے بنا کے دیتا اور ان کو کاٹتا اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتا۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیسا آسان راستہ بتایا۔ صحابی سے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ باوضو رہا کر اللہ تیرے رزق کو کھول دے گا۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کرنا اور صبر کرنا یہ اسلام ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ ایک بار شیطان آیا اللہ کے رسول کے پاس جو ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا شیطان سے کہ بھائی ابلیس تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ تو شیطان بولا کہ حضرت میرے 15 دشمن ہیں۔ کہ بھائی کون کون؟ ارے کہ پہلے تو سب سے بڑے دشمن آپ ہی ہیں میرے۔ اچھا۔ دوسرا پھر شیطان بولا کہ سب سے بڑا دشمن میرا وہ ہے جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے، وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیونکہ جو شخص باوضو رہتا ہے اگر وہ بستر پہ سوتا بھی ہے تو اللہ جل شانہ اس پہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ جو ہے اس کے سونے کو بھی جو ہے عبادت میں لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیے۔ دیکھیے قیامت کے دن میدان حشر میں یہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ میدان حشر میں حکم ہوا، ایک فرشتے نے اعلان کیا کہ کہاں ہیں صبر والے؟ تو ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ اب وہ چل دیے جو ہے جنت کی طرف جو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا تھا، سارے مجمع کے سامنے جو ہے ان کو دکھانا تھا کہ صبر والوں کی اللہ کی نظر میں کیا ویلیو ہے۔ تو جب وہ صبر والے جنت کی طرف بڑھے تو بیچ میں ایک بیریل آ گیا، بیریل لگا دیا گیا، اور وہ لوگ فرشتے بولے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ کہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اور کہاں جا رہے ہیں؟ ارے کہ ابھی تو تمہارا حساب کتاب بھی نہیں ہوا۔ ارے بھائی ہم حساب کتاب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو بغیر حساب کتاب والے ہیں۔ ارے بھئی کون لوگ ہو تم؟ ہم صبر والے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو صبر والوں کا کوئی حساب کتاب نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ڈائریکٹ جنت میں جو ہے۔ تو دوستوں میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ دیکھیے اس مہینے کو یا تو آپ سونے میں گما دیجئے یا پھر عبادت کر کے جو ہے اللہ کے رسول کا پروس عطا فرمائیے، جنت الفردوس نصیب فرمائیے۔ یہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ ہر جاندار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اعمال کو جوڑ رکھا ہے۔ جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ دنیا کو بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں، اور مال نے اللہ کی بارگاہ میں نہ کل کسی کو عزت دلائی تھی نہ ہی آج مل سکتی ہے۔ دوستو میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ صرف اور صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے، ہماری آنکھوں پہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے دوستو، اور یہ پردہ جو ہے اس وقت ہٹتا ہے جب موت آتی ہے۔ اس وقت جو ہے ہم ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور فرشتہ ہمیں جو ہے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی ایک سیکنڈ کی کوئی مہلت نہیں ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں تھوڑا اس مہینے کی اہتمام کرو۔ اللہ جو بھی آپ کو دے، اپنے خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، نفلی نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور بھائی نماز کی پابندی کریں، اور روزے کا جو ہے دیکھیے اگر کسی کو فاقہ آ جائے تو لوگ اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پڑوسی کے یہاں کھانا نہیں بنا اور اس کے یہاں فاقہ آیا ہے تو لوگ اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ مگر دوستو فاقہ کیا ہے؟ فاقہ اللہ کا مہمان ہے۔
اس روئے زمیں پہ ایسا خوش نصیب کوئی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں جس کو فاقہ آ جائے، کیونکہ نبی کریم کی دعا لگی ہوئی ہے دوستو۔ فاقہ تو انبیاؤں کو آتا تھا، اولیاؤں کو آتا تھا اور ولیوں کو آتا تھا، اتنا خوش نصیب اب کوئی نہیں ہے دوستو۔ اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں مگر عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سفر لمبا ہے، توشہ کوئی پاس میں نہیں ہے دوستو بزرگوں، موت سے کس کی رستگاری ہے، آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔